یہ وقت کسی کے لیے تھا ہی نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی اپنے آپ میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے اپنے پاس کھینچ نہ لے۔ خدا کے گھر میں آنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ خدا کے گھر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ خدا کے گھر میں آنے کے لیے خاص فضل ہے۔ لیکن یاد رکھنا، وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی خدا سے دور ہیں، ان کے حصے میں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس خدا کو جس نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی، ہم نے اس خدا کو ہلکا لیا، اگنور کیا اس خدا کو۔ اپنی زندگی میں ہم نے اس کو اولویت نہیں دی۔ ہماری زندگی میں پیورٹیز کچھ اور ہیں، ویلیو کسی اور کو ہے۔ اگر ہمارے گھر ہیں، اگر ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ہمارے کاروبار ہیں، اگر ہماری زندگی ہے، ہماری مصروفیات ہیں، تو یاد رکھنا یہ خدا کا کلام ہمارا صلاح کار ہے، ہمارا مشیر ہے۔ یہ ہمیں اچھے مشورے دیتا ہے کہ ہم نے ان سارے معاملات میں چلنا کس طرح ہے۔ اگر ہمارے راستے کٹھن ہیں، حالات مشکل ہیں، تو خدا کا کلام مشکل حالات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا سے دور ہو جائیں گے تو مدد کون کرے گا؟ صلاح کون دے گا؟ اوکھے وقت میں سنبھالے گا کون؟ راستے کے راہ پر چلنے کی ترغیب کون دے گا؟ راستے کے راہ میں ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت کرتا ہے۔ خدا باپ کے سامنے، کس کے سامنے شفاعت کرتا ہے؟ خدا باپ کے سامنے شفاعت کرتا ہے۔ جہاں ہماری کمزوری ہوتی ہے، جہاں ہماری نالائکیاں ہوتی ہیں، جہاں ہم کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں، پھر پاک روح ہماری سپورٹ کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر۔ لیکن اگر ہم اپنے شفاعت کرنے والے سے ہی دور ہیں، اگر شفاعت کرنے والے کو ہی غیر ضروری سمجھا ہوا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، مکاشفہ 2 باب اس کی پہلی آیت، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اپنے دانے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت بھی اٹھاتا اور اٹھاتے اٹھاتے تھکتا بھی نہیں، مصیبتیں بھی اٹھاتا ہے، مصیبتوں میں صبر بھی کرتا ہے، مشقتیں بھی اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے تھے تیرے درمیان آئے، انہوں نے جھوٹ سے تجھے ورگ لانے کی کوشش کی، لیکن تو نے بہت جلد ان کو جھوٹا ثابت کیا، آزمایا اور ثابت کیا کہ وہ جھوٹے، اور تو نے ان کو چھوڑ دیا، اور تو صبر کرتا ہے، تیرے اندر صبر بہت ہے، سارے دکھ سہتا رہتا ہے،
شکوے بھی نہیں کرتا اور مصیبتیں بھی سہتا ہے، پھر بھی شکایت نہیں کرتا۔ آگے کہتا مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ اتنا کچھ تو کرتا ہے، ساری مصیبتیں اٹھاتا ہے، ساری ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے، مصیبتیں بھی اٹھاتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ان کو آزما لیتا ہے، پرکھ بھی لیتا ہے ان کو، اور ان کو جھوٹا پا کے نکال بھی دیتا ہے، ٹھکرا بھی دیتا ہے، اور تو بدوں کو برداشت نہیں کرتا۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ روڑا یہ نہیں ہے کہ تو صابر نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ تو میرے کلام سے پیار نہیں کرتا، اور مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ تو شکوے کرتا رہتا ہے، دکھوں میں مصیبتوں میں شکوے کرتا رہتا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ بس مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ۔ میں جب اس چیز کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا اسی طرح ہم سے پیار کرتا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں نظر آتا ہے کوئی انسان کو، اس سے ہم پیار کرتے ہیں، اور ہم خدا کو نظر آتے ہیں پر خدا ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ خدا کو نظر آنے والی آنکھیں پاک۔ شکایت کیا ہے؟ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ وہ جو جذبے تھے، وہ جو جنون تھا تیرے اندر کچھ کرنے کا، وہ جو رات کے پہروں کو جاگ جاتا تھا اور کئی کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہتا تھا اور تڑپتا تھا میرے پاس آنے کے لیے، اور میرے گھر سے تیرا دل لگا ہوا تھا، اور تو چاہتا تھا کہ ساری دنیا خدا کے کلام کو سن لے، تیری جان بھی چلی جائے پر دنیا نجات پا جائے۔ جو مسیح یسوع میں ایمان لاتے تھے، ان ساتھیوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ جو تیرا اظہار محبت تھا، جو تیرا حسن سلوک تھا، جو تیرے جذبات تھے، وہ چھوڑ دیے۔ کہنا میرے لوگ مجھے بھول گئے۔ مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ کہتا ہے تو نہ سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکالوں گا۔ سرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو چرچ سے باہر ہوتے ہیں، وہ چرچ کے اندر نہیں آتے، اور باہر رہ کے اندر والوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں، ان کی روحانی زندگی پر ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے لفظوں کو پکڑ پکڑ کے انہیں رسوا کرتے ہیں، بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ان کے ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سرد جو چرچ سے باہر، خدا سے باہر، مسیح سے باہر ہے، سرد جس کا خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے نام کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، سرد۔ اور ایک سرگرم جس نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی ہوئی، جو اپنی زندگی میں سب کچھ کو سائڈ پہ کرتا ہے، بیوی، بچے، ماں، بہن، باپ، بہن، بھائی، سب ایک سائڈ پہ، پہلے یسوع،
اور جو یسوع سے ٹائم بچتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے. سرگرم. اور اگر یسوع کے پاس سے ٹائم نہیں بچتا، یسوع کی خدمت میں سارا ٹائم صرف ہو جاتا ہے، تو بیوی بچے تو اگنور کر سکتا ہے، پر بیوی بچے ماں باپ کی خاطر یسوع کی خدمت کو اگنور نہیں کر سکتا. وہ ہے سرگرم. اپنے گھر پہ راشن ہو نہ ہو، سیونگ ہو نہ ہو، خداوند کی راہ میں ضرور دیتا ہے. وہ ہے سرگرم، جس کو فکر ہوتی ہے خدا کے کام کی. اور ایک ہے نیم گرم، جو چرچ کے اندر ہوتا ہے، وہ زیادہ ڈینجرس ہے. وہ چرچ کے اندر ہوتا ہے، وہ کلام سارا سنتا ہے پر اس پر عمل نہیں کرتا. وہ کلام سن سن کے سست ہو گیا ہے. وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے، اس کا دل بھی کرتا ہے کچھ کروں، لیکن وہ کرتا نہیں. نیم گرم، ایسا بندہ قابل نفرت ہے خدا ان کی حضوری میں. وہ خدا کا کلام بھی سنتا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی چلتا ہے. اس کے اندر خدا بھی ہے اور دنیا داری بھی ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے، دنیا کے معاملات بھی دیکھتا ہے، دنیا کے لیے بھی بڑی آرزو اس کے اندر، بڑی خواہش اور تمنا ہے، اور خداوند کے ساتھ بھی چلتا ہے. نہ خداوند کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن ایک بڑی اچھی سی بات ہے کہ دو بیڑیوں پر پاؤں رکھنے والا بندہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا. تھوڑا سا دنیا کے ساتھ، تھوڑا سا خدا کے ساتھ، وہ خطرناک بندہ ہے. وہ دونوں سائڈوں میں پھنسا ہوا ہے. اور کلام کہتا ہے ایسے بندے کو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. پس توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر. یہاں لکھا ہے تو مصیبتیں سہتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، جھوٹے لوگوں کو پرکھ لیتا ہے. کوئی تیری جماعت میں آتا ہے، آ کے کوئی بات کرتا ہے تو تجھے 2 4 10 دن، 2 مہینے 4 مہینے میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ چور ہے، یہ مکار ہے، جھوٹا ہے، اور تجھے جھوٹا پا لیتا ہے، آزماتا تو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے. کہہ رہا ہے مگر مجھ کو تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. اگر میں سوال کروں تو آپ صحیح ایمانداری سے جواب دے سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ابتدا میں ہمارے اندر یسوع کے لیے جذبے تھے، اب وہ جذبے تو ہیں لیکن کم ہو گئے ہیں، ٹھنڈی ہو گئی ہے محبت. اوپر کرے گا، سیریس ماحول ہے، ٹھنڈی ہو، کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے ہی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. آگ ہے، وہ آگ بھڑکنا بھی چاہ رہی، کیونکہ کبھی آگ بھڑکتی تھی، کبھی جذبے تھے ہمارے اندر، کبھی ہم چاہتے تھے کہ سب کچھ یسوع پر نچھاور کر دیا جائے، سب کچھ یسوع پر نثار کر دیا جائے. لیکن اب کبھی ہماری طبیعت خراب ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے خدا کے گھر میں جانا ہے. ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی تھی لیکن ہم لڑائی کر کے بھی خدا کی حضوری میں آتے تھے. لوگ تانے مارتے تھے، ہم پھر بھی خدا کی حضوری میں آتے تھے کیونکہ ہمارے اندر ایک آگ تھی. لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے، حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. خیر ہے، یہ بھی سسٹم ہے، اس کو بھی تو لے کے چلنا ہے، اور سب ٹھیک ہے، خیر ہے، یہ دنیا داری کے کام بھی تو ساتھ کرنے ہیں. لیکن پہلے ہم ایسے نہیں کہتے تھے، پہلے ہم نفرت کرتے تھے دنیا داری کے کاموں سے. پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع میں مر گیا، میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا اور راست بازی کے اعتبار سے جیو. گناہ کے اعتبار سے مر گیا، اور مردہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ کہ ہم گناہ کے اعتبار سے ابھی زندہ ہیں
کیونکہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کسی کو بہت ہی کوئی سخت قسم کی بیماری لگی ہو اور اس کو ڈاکٹر کچھ چیزیں کھانے سے منع کر دیتا ہے، اور جب گھر میں وہی کھانا بنتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، سیریس بات یہ ہے کہ جو دوسرے گھر والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کھاتے ہیں، ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بندے کی کہ یار کاش یہ بھی کھا سکتا اس کے سامنے، لیکن وہ مجبور ہے کہ اسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ایسے ہی ایماندار، دنیا میں سب کچھ ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، سچویشن بھی ہے، ہم گناہ کر بھی سکتے ہیں، پر ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم مر چکے ہیں. مجبور، پرہیز ہے، ہم کھائیں گے تو مر جائیں گے، اس لیے ہم نہیں کھائیں. اور اگر ہم دل کھول کے کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں خداوند ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. خدا کبھی گناہ کی حمایت نہیں کرتا، خدا کبھی ناپاکی کی حمایت نہیں کرتا. ہم اس کو کھا لیتے ہیں. خیر ہے، میں نے زیادہ ایمانداروں کو مرتے دیکھا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یسوع ہے، لیکن جس کام سے منع کیا کہ اگر ہم وہ کام کرتے تو یسوع ہماری سپورٹ نہیں کرتا. اگر ہم وہ کھاتے ہیں جو کھانے سے منع کیا گیا تو خداوند ہماری مدد نہیں کرتا. اگر ہم خدا کے کلام کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، پھر کوئی چیز ہم پر اٹیک کرتی ہے تو پھر خداوند آگے آتا ہے. ہم مجبور ہیں. پتہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو موٹر سائیکل چلانے سے ڈاکٹر منع کرتا ہے کیونکہ ان کے وہ بوروں کا پرابلم ہوتا ہے اور مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف موٹر سائیکل ہی ہوتی ہے. میں کئی پاسٹرز کو جانتا ہوں جن کی موٹر سائیکلیں گھر پہ کھڑی خراب ہو گئی، نہیں چلا سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا. پھر وہ کبھی کبھی میٹنگز پر بھی نہیں جا پاتے کیونکہ اتنا کرایہ نہیں ہوتا کہ ٹیکسیاں یا اس طرح کی گاڑیاں افورڈ کر سکیں، پھر مجبور ہوتے ہیں پر نہیں جاتے. آپ سمجھ لو کہ آپ مردہ ہو گناہ کے اعتبار سے، مر گئے ہو، آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، آپ گناہ نہیں کر سکتے کچھ بھی ہو جائے. گناہ ایک ایسا گڑھا ہے، ایک ایسی گندگی ہے. میں بتا رہا تھا پرسوں کہ شیطان دو کام کرتا ہے انسان کی زندگی میں. مرد کی زندگی سے غیرت اور عورت کی زندگی سے حیا ختم کر دیتا ہے. اور یہ دو ٹارگٹ ہوتے ہیں شیطان کے. جب عورت کی زندگی سے حیا ختم ہو جائے، بے شرمی آ جائے، غیرت ختم ہو جائے، بے غیرتی آ جائے مرد کے اندر، تو پھر سمجھ جاؤ کہ جب غیرت ہی مر گئی تو پھر بندہ جو مرضی کرتا ہے. جب شرم ہی اتر گئی، جب بندہ ننگا ہی ہو گیا، بے غیرتی پہ آ گیا، تو پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. آج جو ہو رہا ہے دنیا میں یہ صرف بے حیائی کی وجہ سے. آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، وہ سارے بے غیرتی اور بے حیائی کا نتیجہ ہے. ایماندار کہتا ہے خیر ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، کچھ نہیں ہوتا، خدا تو جانتا ہے نا، خدا کو سب پتہ ہے، خدا کو سب پتہ ہے. اسی لیے تو اس نے منع کیا کہ تو یہ نہ کرنا، کیونکہ خدا اس کے انجام کو جانتا ہے. تو گناہ نہ کرنا. سمجھ لیں یوسف غالب آیا گناہ پہ کیونکہ وہ گناہ کے اعتبار سے مرا ہوا تھا. داؤد مغلوب ہو گیا، حالانکہ داؤد بھی مسح شدہ تھا، لیکن داؤد نے کہا خیر ہے. یہ جو خیر کہنے والے ہیں نا، یہ نیند گرم ہے، یہ گناہ کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہیں، یہ شکست کھاتے ہیں.
ان پر ابلیس اٹیک کرتا ہے، ان کے ذہنوں پر، ان کے خیالوں پر، ان کی سوچوں پر ابلیس کا اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں راستے بہت ہیں کھلے ہوئے جہاں سے ابلیس اندر آ سکتا ہے، لیکن ایماندار نے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ ساری سائڈوں پہ جو کھڑکیاں تھی، روشن دان تھے، دروازے تھے، وہ سب بند کر دیے۔ ایک ہی دروازہ رکھا ہے جس دروازے سے صرف وہ یسوع کو دیکھتا ہے، بس باقی اس نے سارے دروازے، ابلیس کی انٹری کے سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ صرف ایک ہی دروازہ ہے جس میں سوائے یسوع کے اور کوئی آ جا نہیں سکتا، اس لیے وہ گناہ پر غالب آتا ہے، اس لیے وہ سرگرم ہے۔ ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی تک امیدیں لگائی ہوئی ہیں دنیا میں، ہم نے دنیا سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ہمیں لگتا بھی کچھ ہوگا، لیکن جو مر جاتا ہے مرنے کے ساتھ امیدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک اور بات بتاؤں، احساسات بھی ختم ہو جاتے ہیں، احساس، فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں مرنے کے ساتھ۔ کبھی آپ نے باپ مر جائے تو بچے کے پاس روتے رہتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں لیٹا ہوتا ہے، اور لوگ رشتہ دار پکڑے ہلاتے ہیں اسے، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ مر چکا ہے۔ ہم کیوں دنیا کی فکر میں گھسے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کبھی تک مرے نہیں اندر سے۔ گناہ ہم سے کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ہمیں غصہ آ جاتا ہے؟ غصہ آتا ہے نا تو غصے کو دیکھ کے کہو کہ میں تو مر چکا ہوں، میں نہیں غصہ کر سکتا۔ سچویشن ایسی بن گئی جہاں گالی ضرور نکالو گے، اور سے کو نہیں میں نکال سکتا، میں تو مر چکا ہوں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کوئی آپ کو دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے، کہہ دو سوری میں نہیں جا سکتا، مردہ ہوں، یہ لاش پڑی ہوئی ہے، لاش کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لاش کے سامنے آپ گناہ رکھو، کوئی کھانے والی چیزیں رکھو، کچھ بھی رکھو، وہ لاش نہیں کھا سکتی، وہ مر چکی ہے۔ لیکن جہاں انسان مرتا ہے فوری طور پر دوسری جگہ پہ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پتہ آپ کو، جیسے ہم دنیا میں مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں زندہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم گناہ کے اعتبار سے مرتے ہیں ویسے ہی مسیح کے اعتبار سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے اعتبار سے مرنے سے دنیا کی خواہشیں، دنیا کی تمنائیں، دنیا کی سوچیں، سب کچھ ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے، اور ایک نئی سوچ، نئی دنیا، نئے خیال، نئی زندگی ہمارے اندر آ جاتی۔ اور جیسے دنیا میں ہم دنیا کی طرح جیتے تھے، ویسے مسیح میں ہم مسیح کی طرح جیتے ہیں۔ آمین۔ مسیح کس طرح جیتا تھا؟ مسیح کی لائف پر غور کرتے ہیں، اور جس طرح مسیح جیتا تھا پھر ہم اسی طرح مسیح کی طرح جینا شروع کر دیتے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو میں دنیا میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف یسوع مسیح ہے، میرا لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں۔ پر ہوتا کیا، جب کوئی شادی کو فنکشن کو پروگرام ہوتا ہے تو دوسرے تیار ہونے لگتے ہیں نا، ایماندار کو بہت ہی عقل لگتی، پڑھ کے پہلو مینو تیار کر دو، مینو تیار کر دو۔ کوئی ایماندار کو چاہیے نا بھائی، وہ کہیں بھی آ ساڑھے جاؤ، انہوں کہا سوری میں مر چکا ہوں، مجھے میک اپ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ جو میرا سنگار ہے وہ باطنی ہے، اندر سے خوبصورت ہوں میں۔ تم صورت خوب بناتے ہو، میں سیرت خوب بناتا ہوں۔ لوگ تمہاری صورت دیکھتے ہیں اور میری سیرت دیکھیں گے۔ میرا اخلاق، میری گفتگو لوگوں کے دلوں کو چینج کرے گی۔ ایسا نہیں ہے نا، ہم دنیا کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے ساتھ، لکھا ہے نہمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مقدس قوم، مقدس قوم، مقدس کا مطلب ہے الگ کی ہوئی، مقدس قوم اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، مکس ہو گئی، ان جیسے کام کرنے شروع کر دیے۔ اگر ایماندار بے ایمانوں جیسے کام کر رہا ہے تو ایماندار یسوع کو کیسے شو کرے گا؟
غیر قوموں کو کیا پتا کہ یسوع کا کردار کیسا تھا، یسوع کی لائف کیسے تھی؟ ایماندار نے تو یسوع کی زندگی کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر ایماندار بھی دنیا داری کی زندگی ظاہر کر رہا ہے تو یسوع کی زندگی کون ظاہر کرے گا؟ مگر مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پہلی سی محبت، اور رشتے محبت سے بنتے ہیں اور محبت سے قائم رہتے ہیں۔ جب محبت ختم ہوئی تو رشتے ختم ہو گئے۔ کہہ رہا ہے دلہن اپنے زیور کو، کنواری اپنے زیور کو اور دلہن اپنے سنگار کو کبھی بھول سکتی ہے؟ پر میری قوم، لکھا، مدت مدیر ہو گئی ہے، مجھے بھول چکی ہے، مجھے بھول چکی ہے، اپنے بنانے والے کو بھول چکی ہے، اپنے بچانے والے کو بھول چکی ہے۔ انہیں اس کی صورت بھی یاد نہیں اور اس کی سیرت بھی یاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی۔ اگر دنیا میں 10 عورتیں، 7 عورتیں ایک طرف اور ایک عورت ایک طرف، اس ایک نے 7 کا مقابلہ کرنا کہ نہیں میں آپ جیسی نہیں ہوں، میری ڈریسنگ الگ ہے، میری گفتگو الگ ہے، میری بات چیت الگ ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں نفرت نہیں کر سکتا۔ کل میں پوچھ رہا تھا، بڑے ایماندار لوگ ہیں، وہ بڑے خاص لوگ ہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ میں سے کتنے لوگ جن کو بہت غصہ آتا ہے، اور بہت غصے والے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے نا، وہ میرے چرچ کے اسپیشل لوگ ہیں جن پر مجھے ڈیپینڈ ہے کہ یار انہی کی وجہ سے سڑک چلتا ہے۔ ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ ایماندار کو غصہ کیسے آتا ہے؟ ایماندار کو غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ غصہ جسم کی خواہش کا ایک حصہ ہے۔ آمین۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر، غور کر، سوچ، خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا آیا شام کو، خدا نے آواز دی تو خدا نے کہا کہ آئے آدم تو کہاں ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ آدم خدا کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جھاڑی دولے چھپے ہے، پتہ تھا نا، لیکن پھر کیوں پوچھا کہ تو کہاں ہے؟ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ تو میری محبت میں کہاں تھا اور کہاں گر گیا ہے۔ خیال کر کہاں سے گرا ہے۔ میری نظروں سے گرا ہے، میرے دل سے گرا ہے، میری محبت سے گرا ہے، میری رفاقت سے گرا ہے، میری قربت سے گرا ہے، میری پناہ سے گرا ہے۔ خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، کہاں تھا اور کہاں ہے۔ آدم سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا تو خدا آیا تو خدا نے پوچھا تو کہاں ہے۔ خدا کو نظر آ رہا تھا، جب وہ پھل کھا رہے تھے خدا کو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا، جب وہ چھپے ہوئے تھے اس وقت بھی خدا کو نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا تو کہاں ہے۔ آج جو یہ کہنا نا کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، مطلب یہ نہیں کہ تو کسی چھت سے گرا ہے، تو میری محبت سے گرا ہے، میرے ساتھ تیری محبت، میرے ساتھ تیری محبت۔ آج میں ایک چیز پڑھ رہا تھا تو وہاں وہ بندہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس یہ سمجھ لے
کہ میں ساری دنیا سے نفرت کرتا ہوں. تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ سمجھ لے کہ میں ساری دنیا سے نفرت کرتا ہوں تیرے لیے، تیری وجہ سے، کہ میرے لیے بس ایک تو ہی ہے، باقی ساری دنیا مر گئی ہے میرے لیے، صرف تو ہی ہے. مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی. بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. تیرے جذبات، تیری قربانی دینے کے جذبے، تیرے خدا کے لیے روحوں کو جیت لینے کے جذبے، سب کچھ ختم ہو گئے. 3 گھنٹے دعا، 7 گھنٹے ورشپ، اور کبھی ٹائم نہیں دیکھا تھا. آج میں میسیج دیتے وقت آپ کے چہروں سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ رج گئے، ابھی آپ چاہتے ہیں کہ میسیج بند ہو جائے، ٹائم زیادہ ہو رہا، ہم نے کہیں اور جانا. آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا مجھے. آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کی آنکھیں بولتی ہیں، آپ کے چہرے بولتے ہیں. اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے چہرے پڑھنے آتے ہیں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ تھک گئے، رج گئے. اور کبھی وہ وقت تھا، یہی چرچ ہے، وہ وقت تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، 6 بجے میٹنگ شروع ہوئی تو رات 3 بج گئے تھے. ایک تو ایسے ہی بچ جاتا تھا، ایسے ہی بچ جاتا تھا. اور کھڑے رہ کے آپ 4 گھنٹے ورشپ کرتے تھے. ساری رات ورشپ ہوتی رہتی تھی. خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر. چانس ہے، وقت ہے، کیا کر؟ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر. مطلب ابھی چانس ہے، ابھی تیرے پاس موقع ہے کچھ چینج کرنے کا. پرسوں ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو میں بتا رہا تھا داؤد مل کو کہ میں نے 6 سال ضائع کیے ہیں. 6 سال ضائع کیے ہیں. اب میں 6 سال کو کور کرنے کے لیے 5 گنا زیادہ دوڑ رہا ہوں تاکہ اس 6 سال کے گیپ کو کور کر سکوں. لیکن وہ میں کر نہیں پا رہا، اس لیے کہ پتہ نہیں ان 6 سالوں میں نے کتنی روحوں تک انجیل کا پیغام لے کے جانا تھا. کیونکہ وہ جو فلو تھا، اس فلو کو بنانے کے لیے میں رات کے پیروں میں اٹھ کے روتا دعائیں کر رہا ہوں کہ وہ فلو بنے جو تھا. اس فلو میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ابھی بچنا تھا اور کتنے لوگ ان سالوں میں مر گئے جن تک مجھے انجیل کا پیغام لے کے جانا تھا. یہ گلٹی ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے، تنگ کرتی، دکھی ہوتا ہوں میں. لیکن میں اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. یہ جو 6 سال گزرے اس میں رات کو اٹھنا میرے لیے موت تھا. لیکن ابھی رات کو کوئی مجھے اٹھا لیتا ہے آ کے، جیسے سارے سو جاتے کوئی آ جاتا ہے، چل بھی اٹھ جا، مجھے تجھ سے باتیں کرنی. اور سارے سوئے ہوتے ہیں اور میں اکیلا ہی گھوم رہا ہوتا ہوں. اور پتہ میں اس دن اکیلا ہی تھا. میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں پاک روح کو دیکھتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تیری جگہ کسی اور کو دے دی. تو نے مجھے اپنے لیے الگ کیا، میں نے دنیا کے لیے تجھے چھوڑ دیا. پھر ایک دن وہ تھا کہ پاک نے مجھے کہا کہ آپ وہ باتیں چھوڑ دے، وہ باتیں نہ کیا کر. جیسے تجھے تکلیف ہوتی ہے نا، ویسے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب تو بار بار وہی باتیں دہراتا اور بار بار توبہ کرتا اور بار بار روتا اور بار بار گلٹی فیل کرتا ہے. کیونکہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے اٹھا کھڑا کیا ہے. اب چل دوڑ اور فاسٹ دوڑ. اب میں دوڑتا ہوں، پر ایک بیماری اور ہے مجھے، اب اس سے بھی میں تعلق توڑنا چاہ رہا ہوں بہت جلد، کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں دوڑتا. مجھے آپ لوگوں کی وہ ایک رہتی ہے تڑپ کہ آپ میرے ساتھ دوڑو، آپ لوگ دوڑو میرے ساتھ. اور یہ چیز مجھے کمزور کیے ہوئے ہے.
کیونکہ آپ دوڑنا نہیں چاہ رہے اور میں آپ کے بغیر جانا نہیں چاہ رہا. میری مجبوری بنی ہوئی ہے، لیکن میں ایک دن یہ مجبوری بھی، یہ بندھن بھی توڑ جاؤں گا. مجھے لگ رہا ہے کیونکہ پاک روح جس طرح مجھے لے کے چلنا چاہ رہا ہے، میں ویٹ نہیں کر سکتا بہت زیادہ. لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کو اٹھنا پڑے گا میرے ساتھ. آپ وہ لوگ ہو جو بنیاد ہو. یہ جو 3 دن ہم نے پروگرام کیے ہیں، یہ لوگ گواہ ہیں جو میرے ساتھ ڈیلی جا رہے تھے کہ خدا نے ان چرچز میں اپنا جلال کثرت کے ساتھ ظاہر کیا. اور ان چرچز میں جو عبادات تھی وہ علاقوں کو ہلانے والی عبادات تھی. اور جو نیکسٹ منتھ اس سے بھی زیادہ خدا برکت کے ساتھ استعمال کرے گا ان علاقوں کے اندر. لیکن آپ لوگوں کی کمی فیل ہوتی. یہ وہ کلیسیا جب میں کہیں مناتی کے لیے جاتا تھا تو یہ 1 گھنٹہ نہیں، ان کو پتا ہوتا تھا جہاں بھی گیا 6 بجے میٹنگ شروع ہوگی، 11 بجے تک میٹنگ چلے گی. یہ 6 سے 11 بجے تک دعا میں رہتے تھے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور وہاں جو بلیسنگ ہوتی تھی وہ یہاں سے جا رہی ہوتی تھی. اور میں اسی سوچ کو لے کے بیٹھا ہوا کہ آپ لوگ اٹھو گے میرے ساتھ، لیکن ابھی تک آپ لوگ اٹھے نہیں. آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا، آپ کو اسی جگہ پہ آنا پڑے گا. کہہ رہا ہے بس خیال کر کے تو جہاں سے گرا ہے نا وہاں کھڑا ہو. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے گرا ہے وہاں سے پہلے کی طرح کام کر. اچھا، یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، بڑی یہ خدا کی طرف سے ایک فضل ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے کہ خدا انسان کو اٹھا کے کہے چل پھر دوڑ. یہ بڑی خاص برکت. ورنہ گرے ہو کون پوچھتا ہے؟ جو گر جاتا ہے نا وہ پھر دوبارہ اٹھتا نہیں ہے. اور گر جائے اور خدا پھر پکڑ کے کھڑا کرے چل ہوں دوڑ پھر. یہ فضل ہوتا ہے جو مجھے نظر آ رہا کہ آپ لوگوں پر ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر. ابھی موقع ہے، ابھی اٹھ جا. جو جذبے تھے، جو جذبات تھے، ان جذبوں کو جوان کر. اٹھ، میں تیرے ساتھ ہوں. پھر آگے اس کے بعد موقع نہیں ملے. یہ واحد افسس کی کلیسیا جس کو خدا نے یہ ملامت کی اور یہ دھمکی دی تھی. دھمکی پتہ کیا تھی؟ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. چراغ دان کو ہٹا دینے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ تیرے وجود کو ختم کر دوں گا، تیری جگہ ختم کر دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے ایشیا کوچک میں افسس کی کلیسیا ختم ہو چکی ہے. افسس کی کلیسیا ایشیا کوچک میں نہیں ہے. حالانکہ ایشیا کوچک کی کلیسیا بڑی زبردست کلیسیا سی. افسس کی کلیسیا جو ہے وہ بڑی زبردست کلیسیا تھی جس کی خداوند نے بڑی تعریف کی تھی. ایک ملامت تھی، باقی تعریف ہی تعریف تھی. تنبیہ تھی، ملامت تھی، انکرجمنٹ بھی تھی. پر افسس کی کلیسیا ختم ہو چکی ہے. آگے کہتا البتہ تجھ میں یہ ایک بات ہے. سارے شکوے کرنے کے بعد کہتا ہے پر تجھ میں ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفی. ایک فرقہ تھا جو لوگوں کو کہتے تھے کہ جسمانی زندگی بھی جیو اور خدا کے ساتھ بھی چلتے رہو. جسمانی زندگی جینے سے کوئی خدا کے ساتھ جو روحانی زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر جسمانی ہے تو جسمانی زندگی سے روحانی زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتی. لیکن کلام خدا فرماتا ہے جسمانی خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جو کام مجھے برا لگتا ہے وہ کام تجھے بھی برا لگتا ہے. تعریف کیا ہے؟ کہ جو کام مجھے برا لگتا ہے وہ کام تجھے بھی برا لگتا ہے. آگے لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے. دیکھیں برکت غالب آنے والا. ایلیا کا دونا مسا تب آنا تھا جب ایلیا کو آسمان پر جاتے دیکھنا تھا.
ایلیا کے ساتھ چمبڑ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایلیا کا آخری منظر تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اگر نہ دیکھا تو وہ برکت تجھے نہیں ملے گی۔ اور پھر ایلیا کی منتیں کرنے کی وجہ کرنے کے سبب سے بھی الیشا نے اسے نہیں چھوڑا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ٹکے اور ہل پنجاڑی سب جلا کے آ گیا۔ کشتیاں واپس کہاں جاتا؟ پترس سے یسوع نے کہا اگر جانا چاہتے تم بھی چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس سے ملتی ہیں، کہاں جائیں؟ تیرے بات تیرے تجھ سے ہٹ کر تو موت ہی موت ہے، زندگی تو صرف تیرے پاس ہے، ہم کہاں جائیں؟ ابتدائی کلیسیا ہر روز سلیمان کے برآمدہ میں اکٹھی ہوتی اور گھنٹوں خدا کے کلام پر تحقیقات کرتے اور دعا کرتے اور روزے رکھتے، اور ایک پترس کے سایہ سے لوگ شفا پاتے تھے کیونکہ کلیسیا پترس کے لیے دعا کرتی تھی۔ پتہ آج ایک پادری نے 24 گھنٹے پرے چین پہ دعا کی تھی، پتہ یہ کوئی ہارٹ والا پادری ہے، یہ پرسنل مجھے میسیج بھیجتا اور ڈیلی دعا کرتا میرے لیے، اور آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اس نے پیج پہ چڑھا دی۔ تو میں نے ایک دم جیسے سنی تو پتہ کوئی میسیج میں رہنے نہیں دیتا، لیکن وہ میسیج میں نے اس لیے رہنے دیا، میں نے کہا کہ اس کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں پیج پہ کرتا ہوں کہ جو ہمیں ڈیلی تعلیم دے رہا ہے اس کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اس نے ایک نمونہ دیا ہے تاکہ اس بندے کے لیے دعا کی جائے۔ آپ میں سے کتنے لوگ، ابھی آپ کو پتا میں نے اپنی ساری حالت آپ کو بتا دی، 6 سال میں نے ضائع کیے، اس کے بعد اب کھڑا ہو گیا، اب پاک نے میری حوصلہ افزائی کر دی، پاک نے مجھے انکرج کیا کہ ٹینشن نہ لے، چل تو دوڑ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف 1 گھنٹہ ڈیلی ناغا کیے بغیر 1 گھنٹہ صرف میرے لیے دعا کریں؟ وہ ٹارگٹ بڑا ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ کلیسیا ہم ایک فیملی ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، صحیح ہے؟ اور جب تک موسیٰ ہے تب تک یشوع پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور جب یشوع کے موسیٰ کا ٹائم ختم ہو جائے گا پھر یشوع سامنے آ جائے گا۔ جب تک ایلیا ہے تب تک الیشا چپ ہے، الیشا دکھائی نہیں دے رہا، الیشا صرف اس کے ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ واہ، جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ایلیا کے برابر نہیں آئے گا۔ جب ایلیا ہٹ جائے گا پھر الیشا منظر عام پہ آئے گا۔ جب پترس ہٹے گا تو پھر یوحنا، یعقوب، پالوس اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آمین۔ تو 1 گھنٹہ کچھ بھی ہو جائے، پورا 1 گھنٹہ ناغا کیے بغیر آپ نے اس مشن ورک کے لیے دعا کرنا ہے، جو مشن ورک خدا نے ہمیں دیا ہے، جس کام کے لیے ہمیں خدا نے کھڑا کیا، جس کام کے لیے پاک روح چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ 1 گھنٹہ جس میں کوئی مکسنگ نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا دعا کتنی پاورفل چیز ہے؟ دعا پہاڑوں کو ہٹا دیتی، چٹانوں سے پانی نکال دیتی اور پانیوں کو سکھا دیتی۔ آمین۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا پوسٹ، بڑی زبردست بات، لوگ پتہ بڑے بڑے دنا ہیں، کوئی کلام میں لکھا تھا کہ آخر زمانہ پہ دانش افزون ہو جائے گی۔ اس بندے نے لکھا پوسٹ بنا کے، اس نے کہا کہ وہ تو موسیٰ تھا جس کے لیے خدا کو پانی میں سے راہ بنانا پڑا، اگر میرا یسوع ہوتا تو پانیوں کے اوپر سے لوگوں کو لے کے نکل جاتا۔ آمین۔ وہ تو موسیٰ تھا جس کے لیے راہ بنانا پڑا۔ اور لوگ یسوع پر فخر کرتے ہیں، اور یسوع فخر ہے۔ آمین۔ یسوع ہمارا ناز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری خوبصورتی، ہماری پہچان، ہماری طاقت، ہمارا زور ہے۔ لیکن جو مجھے زور طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آمین۔ سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت سے، کس زندگی کے درخت سے یہاں مینشن کیا ہے، اس زندگی کے درخت سے جس درخت کا پھل میں نے آدم کو نہیں کھانے دیا تھا،
اور اس کے چوبے شولہ تلوار کا پہلا لگا دیا تھا. اگر کوئی غالب آئے تو میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. آمین. پر غالب آنا پڑے. سگریٹ پینے کو دل کرے تو کہو میں تو مر چکا ہوں. شراب پینے کو دل کرے کہو میں تو مر چکا ہوں. فلم ڈرامہ دیکھنے کو دل کرے کہو میں تو مر چکا ہوں. لوگ آپ کو کہیں غلط جگہ پر لے کے جانے کی کوشش کریں کہو میں تو مر چکا ہوں. لوگ آپ کے سامنے کسی کی آپ جوئی کر رہے ہو تو آپ اسے کہو میرے سامنے بولو میں تو مر چکا ہوں. میں ان باتوں کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے، نشے بازی کے اعتبار سے مر چکا ہوں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور مسیح کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مسیح میرا فخر ہے. اگر ماں باپ بچوں کا فخر ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی ماں باپ کا فخر ہونا چاہیے. آمین. اگر شوہر بیوی کا فخر بنتا ہے تو بیوی کو بھی شوہر کا فخر ہونا چاہیے. اور اگر یسوع تیرا فخر بن رہا ہے تو تجھے بھی یسوع کے لیے فخر ہونا چاہیے. یسوع شیطان سے کہے جا جا جو کر سکتا ہے کر لے، وہ میرا ایماندار بندہ ہے، تو اسے جتنا مرضی ذلیل کر لے، جا سب کچھ اس کا تیرے ہاتھ میں ہے، وہ پھر بھی میرا ہی رہے گا. آمین. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے، اس سے میرا نام پہچانا ہے. ایک بیٹا ملا 100 سال کی عمر میں، اس کے بعد خدا نے کہا اسے میرے لیے قربان کر دے. آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹی سی بات تھی؟ پر ابراہیم جانتا تھا کہ جو 100 سال کی عمر میں دے سکتا ہے نا، وہ 150 سال کی عمر میں بھی دے سکتا ہے، وہ 200 سال کی عمر میں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے. آمین. خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. میسیج بہت ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو کرنا چاہ رہا تھا نا وہ میں نے کر لیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یقین ہے، جو اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، آج بھی ہمیں خدا سے محبت ہے، اور ہم آج بھی بدوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم آج بھی یسوع کے نام پہ دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری محبت میں، ہمارے جنون میں فرق آ گیا، کمی آ گئی. آئیں وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، ہم تھوڑی دیر دعا کریں گے. جیسس نے وہ لوگ جن کی محبت اور جنون میں کمی آ گئی ہے، وہ بات نہیں رہی، اعتراف کریں، مانیں، کچھ نہیں ہوتا. مائٹی نیم آف جیسس. ہم ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں ایک نیا کام کروں گا، میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. اگر آپ کہتے ہو کہ واقعی ہم پیار کرتے ہیں خدا سے، ہمیں خدا سے محبت ہے، پر جو محبت اور جنون